बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगे सीनियर एनालिस्ट रऊफ लासरा और आमिर मतीन साहब। आज के शो के हमारे जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपको सबसे पहले बता दूं। आज हम लोग बात करेंगे तकरीबन 89 दिनों के बाद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट जब पहुंचे तो 30 मिनट की खामोशी के बाद वापस चले गए। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2.5 सालों में तकरीबन 65 बार बैरून मुल्क सफर कर चुके हैं और 36 बार ऐवान में तशरीफ लाए हैं। और जब आए तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, इस पर भी रोशनी डालेंगे। दूसरी हमारी आज की जो मेन स्टोरी है, टॉप स्टोरी है, वो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नया यू टर्न ले लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि फौज के खिलाफ ईंटें इकट्ठी करने वाले फौज पर अब फूल बरसाने की कोशिश कर रही हैं। जरदारी के यू टर्न के पीछे पसे पर्दा हकायक क्या हैं, इस पर भी बात होगी। और हमारा आज का तीसरा टॉपिक होगा, शो के तीसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे PIA बहरान की। इंकशाफात हुए हैं कि PIA बहरान में की कश्ती डुबोने में जो मौजूदा हुकूमत है वो भी जिम्मेदार है। और मौजूदा हुकूमत ने PIA में 611 तैनातियां की हैं, 611 भर्तियां की हैं। तो अगर PIA खसारे की वजह नई मुलाजमतें और मुलाजमीन है तो फिर नई भर्तियां क्यों की गई, ये सवाल होता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग बात करेंगे PSL के ऊपर, जहां पर फाइनल मैच जारी है। और सवाल हम लोग करेंगे अपने एनालिस्ट से कि क्या PCB अगले साल भी PSL करवाने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। और क्लासरा साहब तो गुज़श्ता दिनों दुबई में मौजूद थे मैच देखने के लिए, उनसे भी क्रिकेट शायकीन के रवैये के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज का शो, इससे पहले हम लोग आगाज करें आज की जो सेकंड टॉप स्टोरी है उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। आमिर साहब, मेरा आपसे सवाल है, हम लोग पहले बात करेंगे कि उज़ैर बलोच के जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं और उसके बाद जरदारी साहब का भी जो बयान आया है फूल बरसाने की, जो हमने बात की अपने इंट्रो में, और तीसरी चीज के जुल्फिकार मिर्जा को भी तलब किया गया है, इन तीनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है? मेरा ख्याल बड़ा सीरियस कनेक्शन है। इवेंट्स आप देखें तो एकदम फास्ट ट्रैक पे हो गए हैं। और मुझे ये लगता है कि जब से जनरल राहील शरीफ साहब का ये बयान आया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो एक फ़ौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नज़र आ रहा है कि जनाब हमने उनके जाने से पहले एक जो उन्होंने यहाँ पे अज़म किया था कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें ठीक करके जानी हैं। और इस दौरान में जो दरारें आई थी, ख़ास तौर पे उनके जो फैदर इन द कैप जो था, सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है ज़रब उसके हुआ कि उसमें दहशतगर्दी कम हुई, उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इस पे लीड किया, जबकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थी। दूसरा फैदर इन द कैप उनका जो था वो कराची ऑपरेशन था। दरमियान में मगर इस तरह के हालात आ गए थे कि लग रहा था उसमें कोई दरारें पड़ गई हैं, कोई MQM नाला है तो पीपल्स पार्टी नाला है, और वो लग रहा था स्लो डाउन हो गया। अब सडनली ये जो 3 इवेंट्स जिसका आपने जिक्र किया, उससे लगता है कि थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक। ना सिर्फ बैक ऑन ट्रैक, दे आर इन अ फास्टर गियर। वो चौथा गियर एकदम से लग गया है कि आसिफ जरदारी सडनली, आप देखें ना कि वैसे ये भी एक अलमिया आना था कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, 30 साल 40 साल उसमें, और आज ये है कि उस पार्टी का सदर जो है ना वो दुबई में बैठा हुआ है और वापस नहीं आ सकता। उनके बेटे की अभी मैं खबर देख रहा था, वो जूते उतार के इतरों के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो तलाशी दे रहे थे। और जरदारी साहब वापस आने के लिए तरले कर रहे हैं। ये जो बयान था, मैं समझता हूँ एक तरला है कि जनाब मैंने वो बयान दे दिया था कि ईंटें चला सकते हैं, पत्थर चला सकते हैं, तो वो माफ़ी वाला एक बात थी कि वापस आने के लिए। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई चीज़ें कराची की रुक रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये आया है कि पहले मुझे लग रहा है कि वो फोकस जो था ना वो मोर अगेंस्ट MQM था। अभी MQM बिल्कुल साइड पे निकल के, बल्कि उनकी ग्रीवेंसेस सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा हो गई हैं कि जनाब लोकल बॉडीज में फंड्स नहीं मिल रहे। मगर पीपल्स पार्टी मुझे आइसोलेटेड नज़र आती है कि वहाँ कराची में भी उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। कायम अली शाह साहब एक पावरलेस से चीफ मिनिस्टर लगते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी डॉक्टर आसिम के ऊपर हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी वो कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सो पीपल्स पार्टी आइसोलेटेड एंड टोटली डीमोरलाइज्ड। ठीक है, आमिर साहब ने अपना तज्जिया पेश किया। खासा साहब, आपका भी मैं कमेंट इसी मामले के ऊपर लेना चाहूंगी। अब तो हमने ब्रेकिंग न्यूज भी देखी है कि शहबाज शरीफ भी फौज की हिमायत में निकल आए हैं, और जो खासकर जो उज़ैर बलोच ने इंकशाफात किए हैं, इसके बाद फंसेगा कौन, जरदारी साहब या फिर जुल्फिकार मिर्जा? बड़े आपने मेरा ख्याल दोनों सवाल बड़े अहम किए हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये तो हमेशा से, मैं इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पहले बताते रहते हैं कि आर्मी के साथ जितनी भी खुफिया मुलाकातें होती हैं उस काम के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने ये गुड कॉप रखे हुए हैं, गुड कॉप कहेंगे,
وہ شہباز شریف صاحب ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب، خود وہ پلے کرتے ہیں بیڈ کاپ، جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں ڈیموکریٹ ہوں، ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ چاہتے ہیں، یہ رول ہے، میں ڈکٹیشن نہیں لیتا. یہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک فیس ہے جو نواز شریف ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میاں صاحب ڈیموکریٹ ہیں، بالکل خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں، فوج سے دور رہتے ہیں، اور اندر کھاتے وہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہوگی اب کہ اب ان سے بھی خفیہ ملاقاتیں شروع کی جائیں، ان کی ریٹائرمنٹ جو قریب آئے گی، پھر ہمیں کہیں پہ کوئی خبر کسی دن بریک ہوگی کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جناب اس آرمی چیف سے. اب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف ان کو انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جنرل کیانی صاحب سے تو ان کی تقریباً ہر مہینے ان کی اب کہہ سکتے رات کے اندھیرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک چیز لہٰذا میں ان کے بیان کو سیریس نہیں لیتا. بھائی حکومت میں ہیں آپ، چیف منسٹر ہیں، 12 کروڑ کا صوبہ آپ کے پاس ہے، بڑا بھائی آپ کا وہ ہے ان کا وزیر اعظم ہے، آپ حکومت میں ہیں. یہ ایک آپ نے اچھا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ ایک کہتے ہیں جی کہ ان کو ٹائم پہ چلا جانا چاہیے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں جی میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کو رہنا چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. دن میں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی وہاں پہ ریمنڈ میں. اور میڈیا کا آپ ظلم دیکھیں کہ گھر پہ بھی ناشتے پہ بھائی ملتے ہیں تو بھی بریکنگ سٹوری آ جاتی ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی، ریمنڈ میں ہوئی، آج ناشتے میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ہم اچھا وہ خیر میاں صاحب کہتے ہیں میں پایا نہیں کھاتا، یہ تو کلیریفیکیشن ان کی طرف سے آ چکی ہے. ایک چیز دوسری جو بات عامر کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. مجھے یاد آ رہا ہے آج جب زرداری صاحب کا بیان آ رہا تھا، ہم اس پہ بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے، مجھے کسی نے بتائی تھی یہ بات. جب میں نے کہا تھا میں کہ جی یہ پیپلز پارٹی شکایت کرتے کہ آپ نے ہمارے اوپر توپیں گنے اٹھا لی ہیں. اچھا اس سے پہلے ایم کیو ایم کرتی ہے جی رینجز ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہے، انہوں نے ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ تسلی رکھیں یہ نواز شریف صاحب پہ بھی آئے گی. انہوں نے کہا جی ہم ان کو وہ کیا کہتے ہیں اکیلا کر کے ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں. مارنے سے مراد ہے پولیٹیکل بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ انگریز والا اصول کے ڈیوائڈ اینڈ رول کریں. سو یہ جس نے بھی یہ حکمت عملی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ کے، وہ بڑی خوبصورت انہوں نے حکمت عملی بنائی. پہلے ایم کیو ایم کو گئے، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، ہوئے یا نہیں ہوئے بڑی حد تک تو میرا خیال ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی کے نرگے پہ ہاتھ رکھا، انگوٹھا رکھا کہ ادھر ہیں جناب، اور ان کو طوطے کو پکڑ لیا جس کا نام ڈاکٹر عاصم حسین ہے. اب باری لگ گیا نواز شریف صاحب کی جس پہ وہ آ کے چیخے مار رہے ہیں. اب جو زرداری صاحب کا بیان ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کی سیڈسٹک ایک موو ہے کہ بھائی صاحب جب میں چیخے مار رہا تھا، میں اینٹیں اکٹھی کر رہا تھا تو آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا زرداری صاحب کو، ان کی ملاقات ہونی تھی. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے تقریر میں کہہ دیا جی کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. نواز شریف اگلے دن ان سے نہیں ملے تھے. اب نواز شریف صاحب آ گئے، اس میں ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس میں جو ککڑی لگاتے ہیں، یہ اس میں آ گئے، شکنجے میں آ گئے. تو زرداری صاحب نے جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں نا کسی زخم پہ کوئی نمک آ کے اس پہ ڈالنا کہ حضور آپ کا پسندیدہ جرنل ہے، آپ نے لگایا، آپ نے پیک کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو ایکسٹینشن رہنے دیں. اس کے اوپر ہم لوگ اب مزید بات بھی کریں، لیکن جو ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے اب اس کے اوپر آتے ہیں. اور عامر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ 36 بار جو وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں وہ قومی اسمبلی میں تشریف لائے ہیں، اور تقریباً 65 بار وہ بیرون ملک سفر کر چکے ہیں گزشتہ 2.5 سالوں میں. تو 36 بار قومی اسمبلی میں آنا ایک بڑا فگر نہیں ہے؟ ہمیں لگا تھا کہ کافی کم بار آئے ہیں، اور جب وہ آج تشریف لائے ہیں تو اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا واقعی ہی اس موڈ میں ہے کہ وہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے؟ اپوزیشن ایکچولی یہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے اور مسائل ہیں، ان کا بیسیکلی ہے کہ اپنی جو انہوں نے کہا نا شکنجے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی وہ بڑی اور قسم کے مسائل ہیں. پی ٹی آئی کی اپوزیشن کا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان سے ہو نہیں رہی ہے، محنت نہیں کرتے ہیں، شاید ایکسپیرینس کی، عقل کی، زور کی اور ایفرٹ کی کمی نظر آتی ہے وہاں پہ. تو اپوزیشن کا تو ہے، مگر یہ خوشائن بات تو ضرور ہے کہ آج آئے اتنے دنوں بعد جو ہے نا نواز شریف صاحب نے فائنل لی. پر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی آئندہ کوئی ٹرینڈ بتا رہا ہے، آیا وہ ریگولرلی آتے رہیں گے یا سوچ کی فکر ہے، یا فائنلی انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جناب یہ باہر بہت امپریشن چاہ چکا ہے کہ ان کے ہاں گورننس نہیں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کہ آپ نے کہا 36 دفعہ صرف آئے ہیں. یہ ہم پچھلے دنوں صاحب نے کیلکولیشن کی بھی تھی کہ ٹوٹل جو دن بنتے ہیں 181 دن ہیں آفیشلی جو ملک سے وہ باہر رہے ہیں. اس کے ساتھ باقی چھٹیاں جو اس کے اندر آفیشل کے علاوہ نان آفیشل ڈیز وین ہی واز آؤٹ سائڈ دا کنٹری، ملک سے جو باہر رہے، وہ تقریباً 200-250 بن جاتا ہے، جو کہ 1000 دنوں میں ایک کوارٹر دن جو ہے نا چوتھائی حصہ وہ ملک سے باہر رہے ہیں پرائم منسٹر. اور ان حالات میں جبکہ یہاں کوئی سکون نہیں تھا، یہاں ضرب چل رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بھوک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یا تو نا آپ نے یہاں کے آپ نے اچیو کر لیا ہے، کوئی بجلی ٹریک پہ آ گئی ہے تو پھر آپ سیرے کریں، اور باہر بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اس حالات میں وہ بہت بری بات ہے. پہلی لاسٹلی میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ جو
ना आने से पार्लियामेंट जो है ना, ये एक साइकिल ऑफ मिस गवर्नेंस जाता है ठीक कि है, जब तो प्राइम पार्लियामेंट मिनिस्टर में नहीं आना आते जो है हैं, वो बहुत कैबिनेट जरूरी में है नहीं ताकि जाते साइकिल हैं, चलता वो रहे। नीचे जी, इट गोज ठीक ऑल है। द वे डाउन। एक सेकंड मत कर दूं कि ब्यूरोक्रेसी भी उस तरह ही बिहेव करती है, फिर पॉलिटिशियन भी उस तरह ही बिहेव ठीक है, करते यहाँ हैं। पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दीगर अहम खबरों के ऊपर तबसरे लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ऐवान में आमद के हवाले से। क्लासर साहब, आपसे मैं सवाल करूंगी, मीडिया बार बार तनकीद का निशाना बनाता है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को कि वह ऐवान में नहीं आते हैं, वक्त नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। 36 बार का जो फिगर है ये सामने आया है, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ऐवान में गए हैं, तशरीफ लेकर गए हैं। तो अब आप हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि वो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बाकी काम छोड़ के क्या पार्लियामेंट में ही आए ना, दीगर मुल्क के भी काम अहम जो है वो चलाने? आप क्या तबसरा करेंगे? वैसे मुल्क के काम ही चला रहे हैं, मैं उसमें बाकी पार्लियामेंट तो नहीं चल पा रही उनसे, ये मैं उसकी 2-4 रीजन बता देता हूं। जी, ये 36 दफा में से जो 2 हफ्ते यहाँ पे जॉइंट सेशन हुआ था ना, ये जिसमें मियाँ साहब रिलीजियसली सुबह आके उसमें बैठते थे, 9 बजे बैठते थे और रात के मेरा ख्याल है 12 बजे घर जाते थे या वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। वो दिन जरा निकाल लें आप कि वो जब यहाँ पे मुसलसल उनकी हुकूमत खतरे में थी, इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए थे, वहाँ लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं, वहाँ पे अगर डीजे भट्ट साहब खड़े हुए हैं, गाने हो रहे हैं, तराने हो रहे हैं, झूमर डांस सब कुछ हो रहा है। वो दिन निकाल दें तो मियाँ साहब का 1/4 हैं अभी निकाले थे वो आपके कहने पे, तो वो 9 दिन है 36 में से। चलिए, 1/4 दिन जो है ना उस धरने में आते रहे। उनका धरने वाले दिनों में तो अपने लिए वो आते रहे, वो मेरा ख्याल है कोई उसके लिए नहीं आते, अपनी हुकूमत खतरे में थी, अपने उनके मसाइल थे, वो आते रहे, फेयर एनफ हो गया। उसमें से देख लें कितने बचते हैं, 27 बनते हैं या मेरा ख्याल है 26 बनते हैं दिन। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में अब इनको 30-34 महीने से ज्यादा हो गए। वैसे अगर आप इसको देखें ना महीने वाइज, तो मियाँ साहब महीने में 1 दफा गए। अगर इसी 36 को भी मान लिया जाए कि जितने सेशन हो रहे हैं, मियाँ साहब 1 दफा गए हैं वहां पे सेशन में, एवरेज ऑन महीने में। एक चीज। दूसरी बात, जो फिगर आपने अभी बताया है, जो वहां रिपोर्ट भी है कि 65 विजिट्स जो हैं मियाँ साहब ने बैरून मुल्क किए हैं। जैसे आमिर कह रहे थे 181 दिन। अब जरा ये देखें, ये 36 दिन पार्लियामेंट आ रहे हैं और बैरून मुल्क 181 दिन। चलो मान लेते मियाँ साहब, जैसे आपने कहा कि जी बड़ा ज़रूरी है, हुकूमत भी करनी है, हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, फिर किस काम के लिए जाते हैं? या इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं? मोदी साहब को मैं पढ़ रहा था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, कि 200 मेरा ख्याल 41 बिलियन डॉलर की पिछले वो 1.5-2 साल में इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं। 241 बिलियन डॉलर फॉरेन विजिट्स हुई हैं उनकी। कोई नजर आता है ना हमें? अच्छा, सफारती महाज पे उनकी बड़ी कामयाबियां हैं। वो अमेरिका गए हैं, किन लोगों से मुलाकातें करते हैं, हमारे मियाँ साहब जाते हैं, किन से मुलाकातें करते हैं। इसमें लंदन की विजिट देख लें, जो बार बार 17 विजिट्स तो लंदन की हैं, जहाँ पे बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। 65 दौरे कर देना, जरूर 65 करें, फिर 65 अरब उसकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो लेके आए यहाँ पे। और जो हम कहते हैं कि मियाँ साहब का वहां पे, आज देखें क्या हुआ है आज पार्लियामेंट में, जो अब देखें मियाँ साहब आते हैं तो वजीर आते हैं। अब जो वजीर हैं, आप पार्लियामेंट में जाएं, आपको खाली नजर आती है। और मैं समझता हूं जो मियाँ साहब को आज वहां पे एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई होगी कि जब वो पहुंचे हैं वहां पे तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई है। तो फिर ठीक है, फिर एक बादशाह सलामत का अपना घर है, एक हाउस ऑफ कार्ड्स है। रशीद कुडेल ने भी यही कहा है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट में आते रहें ताकि दीगर वुज़रा तो आए यहाँ पर। वो नहीं आते और मियाँ साहब की सुनता कोई नहीं है, या तो मियाँ साहब को खुद इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट में, मैं समझता हूँ इसी वजह से वजीरों को नहीं है। ये 1-2 वजीर हैं जो हमें वहां पे नजर आते हैं, रेगुलर बैठे होते हैं आपको, और फिर कह देते हैं पार्लियामेंट की एक मुश्तरका आपकी वो हो रही है। और वजीरों को मुझे समझ नहीं आ रही इनकी क्या मसरूफियात हैं। 18वीं तरमीम के बाद सारी अपने पावर्स दे दी हैं सूबों को, उसके बाद आप तो इस्लामाबाद के ज्यादा तो हुकूमत नहीं है। हम उसको शेख मुजीब को तो बड़ा हम कहते रहते हैं ना कि उसने उस वक्त बगावत कर दी थी, 6 पॉइंट उसने 6 नुकात दे दिए थे। अगर मुझसे पूछा जाए, और आमिर साहब मेरा ख्याल है मुझे एग्री करेंगे, इन्होंने अगली बात की थी कि पाकिस्तान कन्फेडरेशन बन चुका है इस वक्त, यही बात उसने शेख मुजीब ने की थी। 6 नुकात थे, उन 6 नुकात को 18वीं तरमीम के सामने रख के कंपैरिजन करें तो आपको इस वक्त जो पावर सूबों को मिल गई हैं वो शेख मुजीब के उन 6 नुकात से बहुत ज्यादा हैं कि इस्लामाबाद के अलावा इनकी हुकूमत कहीं पे नहीं है। रेंजर्स वो कहते हैं आप कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बाकी जितने मामलात, उस दिन उन्होंने बुलाया, सेनेट में बुलाया, उन्होंने रजा रब्बानी साहब ने इसको, शहबाज शरीफ को आप आए जरा तकरीर फरमाएं, हमारे साथ डिस्कशन करें, रिफ्यूज्ड। शहबाज शरीफ ने सेनेट में आने से इनकार कर दिया। उसने कहा आप होते कौन है मुझे बुलाने वाले, 18वीं तरमीम के बाद आप मुझे सेनेट बुला नहीं सकता। सो फेडरेशन तो आपकी सिर्फ जो चल रही है, हुकूमत जो है वो आपकी ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जो मेरा ख्याल 26-30 किलोमीटर जितना भी है, ये फेडरेशन है। और वहां पे 40 वजीर हैं, एक वजीर आजम है, यहाँ पे हजारों की तादाद में मुलाजमीन है, और बाकी जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है। सो 65 विजिट का नतीजा जो निकला है, जो एक रिपोर्ट है ये स्टेट बैंक की, $286 मिलियन थे सर,
جس میں سے چائنا کے 230 چائنا کے ہیں, باقی 40 جو ہیں ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ہیں. انہی 65 وزٹ کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے اگر وزیراعظم یا نواز شریف پارلیمنٹ میں ریگولر آتے رہیں. عامر صاحب آپ بتائے گا یہ جو وزیراعظم کا یہ جو غیر جمہوری رویہ ہے پارلیمنٹ میں نہ آنا کیوں ہے ایسا, اور یہ بادشاہت کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سخت سی بات ہو جاتی ہے مگر کہنی پڑتی ہے کہ یہ کیونکہ ان کا پروان ضیاء-ال-حق کے دور میں اور مارشل لاء سے ہے. اس دور میں آپ کو پتا پارلیمنٹ جو ہوتی تھی نا, یہ اسمبلیاں جو ہوتی تھی وہ ایک ربر سٹیمپ ہوتی تھی. تو جو چیف منسٹر, پرائم منسٹر, اس کی ٹوٹل مطلق العنان جسے کہتے ہیں نا, ٹوٹل اومنی پوٹینٹ کمپلیٹ اختیار والی گورنمنٹ, ان کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی. ان کے رویے ابھی بھی وہی والے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک کروا فروری کا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ جب دوسری حکومت میں پی ایم ایل این کی 97 کے اندر جو شہباز شریف صاحب کا جب ڈیسیجن آیا کہ پہلی دفعہ جب پتہ چلا پرپوزل آئی کہ جی یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو چیف منسٹر بنائے, تو اتنا ریاکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے ہوں اور سب سے بڑا 56% جو صوبہ ہے ادھر آپ کا چھوٹا بھائی ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بھٹو صاحب نے ممتاز بھٹو کو لگایا تھا تو اس وقت قیامت آ گئی تھی کہ وہ کزن ہونے کے باوجود, تو یہ کیسے ہوگا, مگر وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ایسی عادت پڑی کہ اس کے بعد سے حمزہ بھٹو بھی حمزہ صاحب بھی آ گئے, پھر مریم بھی آ گئیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب کے ہر ڈویژن ڈسٹرکٹ میں ایک آدھا کشمیری بیٹا ہے, خواجہ آصف ہے, شیر علی ہے, خواجہ سعد ہے, خرم دستگیر ہے, جن سب کی نانی کے رشتے سے نواز شریف صاحب سے ملتی ہے. تو وہ ایک کچن کیبنٹ مذاق ایز اے محاورہ انگریزی میں یوز ہوتا ہے, یہاں لٹرلی پریویلنٹ ہے کہ کچن میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہاں سے یہ بات صحیح ہو جاتا ہے. عامر آپ کے اس کچن کیبنٹ سے میں آپ سے There's no kitchen cabinet. It is a cabinet which sits in the kitchen. 2 نمبر آپ نے بھول گئے, اسحاق ڈار صاحب اور پرویز رشید صاحب کو بھول گئے, وہ 2 بھی ہیں. یہ فیملی یہ کیبنٹ ہے. آپ نے ان کا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا تھا, ایک انہوں نے کیا تھا جس دن پیٹرول کی قیمتیں کو آگے پیچھے کرنی تھی, تو مریم نواز صاحبہ اس فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی, انہوں نے وہاں سے ایک انہیں سیلفی لی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا پیچھے جو ہے نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے پچھلی سیٹ پہ, آگے مریم بیٹھی ہیں. اس نے وہاں سے لیا کہ فیملی جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان کے پیٹرول کی قیمتیں کہ یہ فیملی اب کیبنٹ ہوگی. کچن کیبنٹ والا کنسیپٹ جو تھا یورپین وہ ختم ہو گیا. محاورہ تھا, انہوں نے لٹرلی کر دیا. کمنٹ لوں گی آپ دونوں کا, کمنٹ لوں گی آپ دونوں کا کہ وزیراعظم یا نواز شریف جب آج آئے ہی یا بالآخر آ ہی گئے تو یہ خاموشی انہوں نے کیوں نہیں توڑی؟ میاں صاحب جو ہیں وہ اب اگر کسی کو انٹرویو بھی دیں نا, میں ذرا محتاط ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کسی کو انٹرویو بھی دیں تو پہلے سوالات پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ سوالات ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد جو بیٹھ کے اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور جو پیرامیٹر طے کیے جاتے ہیں اس میں انٹرویور جو ہے باہر نہیں نکل سکتا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اتنے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں جو سخت اس وقت غصے میں بھی ہیں, اور پرٹیکولر میں کہوں گا پیپلز پارٹی پہ کسی دن ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے, بات کریں گے. پیپلز پارٹی پچھلے 2-3 مہینے سے بڑی تیزی سے اپنے آپ کو ایک نئی حقیقتوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کر رہی ہے اور بڑی اسٹرانگ اپوزیشن آنا شروع ہوگی. عمران خان جو ہے بالکل بیک بینچز پہ چلے گئے ہیں, بیک فٹ پہ چلے گئے. پارلیمنٹ میں آپ جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن اگر کوئی کر رہی ہے, چاہے جیلی بھی کر رہی ہے, ڈرامہ بھی کر رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آج پیپلز پارٹی کا اچھی موو دیکھ لاسٹلی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب آئے ہیں اتنے عرصے بعد, یہ ان کی سمجھداری ہے. انہوں نے کہا جناب آپ آتے نہیں ہیں, 3 مہینے آپ نہیں آتے, وزیر نہیں آتے, بیرون ملک زیادہ جاتے ہیں. انہوں نے ایک بہانہ بنایا, بہانہ بنا کے پورے کا پورا ہاؤس خالی, میاں صاحب اکیلے بیٹھے ہیں, اپوزیشن ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی بڑی موو تھی اور میرا خیال امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی نواز شریف صاحب کو. بات کرنے سے تھوڑے سے وہ میرا خیال گھبراتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر صاحب وقت ہوئے بریک, اور بریک کے بعد ہم لوگ اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف پڑھیں گے کہ کیا زرداری صاحب سب پر بھاری ہونے کی ایک بار پھر سے کوشش کر رہے ہیں. اس پر تبصرہ لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بات کرتے ہیں ایک بار پھر سے زرداری صاحب کے یو ٹرن کے حوالے سے. کلاسر صاحب, اینٹیں نہ ملی تو فوج کے ساتھ دوستی کی دیوار بنانا شروع کر دی. زرداری صاحب کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ, اور لوگوں کو یہ بات بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں. اگر آپ کسی دن, آپ میری تو 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی بادشاہ سلامت کے دربار میں, حاضری 1-2 دفعہ دی تھی, بہت پہلے کی بات ہے. جو 60-70 بندے بیٹھے تھے, سب کو بلایا ہوا تھا, زرداری صاحب ملنا چاہتے. میں ان کا مزاج بتانا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کوئی 2 گھنٹے کی اس ملاقات میں زرداری صاحب جو ہیں وہ اس 90 منٹ 120 منٹ بنتے ہیں, میرا خیال ہے 115 منٹ یا 119 منٹ زرداری صاحب خود بولتے رہے تھے. یہ مجھے خود یاد ہے, اسلام آباد کے بڑے بڑے جگادری صاحب ہی بلائے ہوئے تھے. اور زرداری صاحب اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ مانتے ہیں کہ جو حکمت عملی میں کر سکتا ہوں وہ شاید اور کوئی نہیں آ کے کر سکتا. اور اس پہ جو انہوں نے لگایا تھا, تڑکا لگایا تھا جاوید ہاشمی نے, یہ کہے کہ اگر زرداری صاحب کی سیاست سمجھنی ہے تو PhD کرنی پڑے گی, اس کے بعد تو سیاست میں آپ کو سیاست میں.
तो लेकिन ये जो मूव है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकली अच्छी मूव है, अच्छी मूव की है जरदारी साहब ने। जैसे आपने अपने उसमें पहले आपने उसमें प्रोग्राम में कहा था कि आप इत्तफाकात होते देखें कि वहां पे उज़ैर बलोच के इंकशाफात हो रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को बुलाया जा रहा है, जरदारी साहब उसी दिन जो है वो आर्मी चीफ के हक में बयान दे रहे हैं। हालांकि इसी आर्मी चीफ को उन्होंने एक तरह का उन्होंने बरह रास्त उन्हें थ्रेट की थी कि हजूर हम यहीं रहने वाले, हम हमेशा रहने के लिए आए हैं, आप लोग आते हैं चले जाते हैं, ये उन्हीं के अल्फाज से जरदारी साहब के थे। सो अब ये आर्मी में सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक आर्मी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हम आपके खिलाफ नहीं है। और मुझे ज़ाती तौर पर पता है, मेरी एक सोर्स से कंफर्म किया था कि जरदारी साहब की उस मशहूर ज़माना जो उनकी आपको याद होगा ईंटू वाली तकरीर थी, इसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने GHQ राब्ते भी किए थे और यहाँ तक रिक्वेस्ट की थी कि जरदारी साहब से भी मुलाकात होनी चाहिए, कोई गलत फहमी होगी जो GHQ ने एंटरटेन आके नहीं की थी। जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जरदारी साहब की ये जो मूव है वो ज्यादा तंग करना उनका मकसद नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा करने का। अगर नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर कहेंगे जी हम तो एक्सटेंशन के हक में थे, हमने जनक यानी को भी दी, हम इनको भी चाहते थे। सो एक रिफ्ट पैदा होने के इम्कानात हो सकते हैं। एक आती तो है ना दिल में इंसान है कि देखो जी जरदारी साहब चाहते हैं मुझे एक्सटेंशन मिले तो मियाँ साहब नहीं दे रहे। एक कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो रोल प्ले किया है उन्होंने जरदारी साहब ने, एक उसकी पंजाबी में मैं कह दूं फुफे कुटने वाला रोल एक आप कह लें, ये रोल उन्होंने जरूर इसमें अदा किया है और मियाँ साहब के लिए मुश्किलात पैदा की हैं उन्होंने। ठीक है आमिर साहब, आप बताएगा राहील शरीफ की तौसीक की बात करके जरदारी साहब ने जो है वो साहब से जो है ना एग्री करता हूँ, वो इसलिए कि अभी आपने जो शहबाज शरीफ का फौरन बयान देखा कि जनाब वो उन्होंने तो मेरी बात की, ये तो मेरे अल्फाज थे जो उन्होंने चुरा लिए, ये अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था। तो वो बेसिकली गुड कॉप बैड कॉप तो होता था, ये बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर जो है ना यहाँ पे वो चलता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा भी, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नहीं कहा, वो चुप रहे कि जनाब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने तो फैसला नहीं लेनी, और वो फैसला होता ना वो चुप रहे। अब छोटे भाई से ये कहलवाना कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ले देना, तो ये उसको काउंटर करने के लिए है कि जनाब हमें भी कोई ऐसा लड़ाई नहीं है। तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल उसमें ये वाला मामला नजर आता है। क्लासर साहब वज़ीर आज़म की भी बात कर लेते हैं, जो नैब को धमकियां या जो है तनकीद की गई, तो आप समझते हैं कि उसके बाद ही जरदारी साहब फौज की हिमायत में निकल आए हैं? वो कहते हैं ना कि एक हमारे यहाँ एक मिसाल है कि एक बंदा डूबता जा रहा था पानी में, तो किसी ने उसको बद्दुआ दी कि उसने कहा जी तुम्हारी ये बेड़ी जो है ना, बेड़ी या किश्ती जो मजीद डूबे, उसने कहा इससे मजीद क्या डूब सकती थी। एक हमारा सराइकी का मुहावरा है। जरदारी साहब के खिलाफ इससे ज्यादा क्या हो सकता था, मतलब क्या मैक्सिमम क्या हो सकता था? दो चीजें हो सकती थी, हो चुकी हैं। जरदारी साहब के पास लूज करने के लिए फर्दर कुछ नहीं, ये जहन में रखिएगा। मसलन उज़ैर बलोच पकड़ना था, उसके जरिए आपने जो चीजें निकालनी थी कि उसने फलां किया, ये किए, ऐसे किया, वो सारी चीजें आ गई। जो दूसरा उनका तोता था या बड़ा बिग उनका कैच था वो डॉक्टर आसिम हुसैन था। एक इकोनॉमिक साइड देख रहा था, एक आप कह रहे हैं क्रिमिनल साइड देख रहा था। ये ना मुआशी क्राइम और आपके दूसरे जराइम दोनों पकड़ लिए तोते आपने। इससे ज्यादा जरदारी साहब के खिलाफ क्या हो सकता है? हाँ, अब कुछ अगर हो सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब या उनकी कैबिनेट या उनके मिनिस्टर या उनकी पार्टी के खिलाफ हो सकता है। जरदारी साहब को एब्सोल्युटली पिछले 20-25 सालों से केसेस भी भुगते रहे, ये नैब को भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने जेलें भी गुजारी हैं, इन्होंने सदारत भी की है, ये वजीर आजम, ये तो है अब ये आदी हो चुका। नवाज शरीफ साहब जो आदी नहीं है, इन्होंने जनाब मुशर्रफ का दौर आया, इनकी हुकूमत टूटी, इन्होंने नैब पे इन पे आके केसेस बने, इन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त मुआहदा किया, उससे जनाब मुशर्रफ से पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इन्होंने नैब को नहीं भुगता, ये ध्यान में रखें। पीपल्स पार्टी ने नैब को भुगता हुआ है एक चीज। इसलिए जब वो ये बात कहते हैं उसमें जरदारी साहब के नैब जो करती है करे, या उसने या आर्मी को सपोर्ट दिए, जरदारी साहब ये जान चुके हैं कि जो कुछ अब होगा, कोई लूज करेगा अब इस गेम में, वो नवाज शरीफ साहब लूज कर सकते हैं इस पूरी बैटल में जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स बन गया है और जिसके इर्द गिर्द ये सारी साजिशें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने जितना लूज करना था कर लिया, ये मैक्सिमम था उनका, इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते। अच्छी चीज ये कर रही है पीपल्स पार्टी, जो मैं देख रहा हूँ, और खुर्शीद शाह को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पार्लियामेंट को इस वक्त चला रहे हैं एज अ पोजीशन लीडर। हमें लगता था कुछ अर्सा पहले कि इमरान खान लीड कर रहा है पार्लियामेंट को या अपोजिशन को। अब मैं देखता हूँ एज उस ऑब्जर्वर के तौर पर पार्लियामेंट को इस वक्त अगर कोई लीड कर रहा है, कोई खबरें बन रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है, तो वो मैं समझता हूँ खुर्शीद शाह दे रहा है। और पीपल्स पार्टी उनके शाहजहां मरी जो हैं वो बड़ी एक्टिवली वहां पे इन्वॉल्व है। आपको नजर आते पीपल्स पार्टी, नवीद कमर वहां पे कभी कभार आके अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। इस तहरीक इंसाफ के पास जो हम रोना रो रहे हैं, ये अपनी स्पेस लूज कर चुकी है। लिहाजा पीपल्स पार्टी अब देखेंगे ये ग्रो करेगी इलेक्शन में। मुझे लगता है एक उस पर अगर बात मेरी लंबी हो गई थोड़ी सी, आई एम सॉरी,
کہ پیپلز پارٹی کے پاس 1 سال ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا ایز میجر پولیٹیکل ایک پارٹی اپوزیشن پارٹی کہ 2017 لگے گا نا آپ دیکھیں گے اور جو ہی آپ مئی میں پہنچیں گے تو 1 سال الیکشن میں بچ جائے گا, آخری سال ہوگا آپ کا الیکشن کا ایئر ہوگا, لوگ پھر اس کے بعد آپ کی ڈسکشن جو ہے نا الیکشن کی طرف چلی جائے گی, حکومت نہیں ہوگی. اس دوران اگر پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ریوائیو نہ کیا, پرٹیکولرلی پنجاب میں اپنے آپ کو میجر اپوزیشن پارٹی نہ بنایا, دیکھ کے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کر پائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں اگر پنجاب کا وقت بہت کم ہے, اب نہیں ابھی اسے ٹریک پہ آ گئے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں, جنرل رحیل کے حق میں بیان دینا شروع کر دیا, پارلیمنٹ میں انہوں نے وزیر اعظم کو امبیرس کیا ہے, لوگوں کو میسج آ رہا ہے کہ جناب ہم اپوزیشن ہے, عمران خان اپوزیشن نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں اگلا الیکشن جو ہوگا لوگ تو یہ دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کا اپوزیشن کون ہے. اگر اب تک ہمیں یہ لگ رہا تھا عمران خان ہے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان پیچھے جا رہا ہے, اب پیپلز پارٹی آگے آ رہی ہے. انہوں نے 1 سال میں یہ اپنا مومنٹم اگر انہوں نے قائم رکھا پیپلز پارٹی نے 1 سال ریئل اپوزیشن, تو میرا خیال ہے پنجاب میں ان کی ریوائیول ہو سکتی ہے اور عمران خان پیچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی سوال عامر صاحب میں آپ سے کروں گی, پیپلز پارٹی اپنا مومنٹم برقرار رکھ پائے گی اور عمران خان جب آگے آئیں گے تو ان کی نیکسٹ موو کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا وہ کوشش تو ضرور کر رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے بنیادی اسٹرکچرل ایشوز اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں تو بھی ان کے ہاں بڑی کم آپشنز رہ گئی ہیں. کہ آصف زرداری صاحب اتنی بڑی پرابلم بن گئے ہیں, از پارٹ آف دا پرابلم, کہ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب میں صرف بلاول کا چہرہ آگے دکھا کے جو ہے ووٹ کا ریوائیول اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ان کے بڑے ہی فنڈامنٹل پرابلمز ہیں کہ وہ آصف زرداری صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ہے, ان کے دوست ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کی بہن ہیں, ان کے ٹپی صاحب ہیں, ان کے شرجیل میمن صاحب ہیں, ان کے اتنے لوگ ہیں, اتنے مقدمات ہیں, وہ بیگیج اتنا زیادہ ہے کہ ان سے وہ جان چھڑا بھی نہیں سکتے, اور اس بیگیج کی وجہ سے پیپلز پارٹی ریوائیو مجھے نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی میرا خیال ہے جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہوا تھا کہ 2002 میں ان کی حکومت تھی, 2008 میں 25-30 پہ رہ گئے تھے, اور ابھی ان کے 2 ممبر ہیں, ان کے 2 نہیں ہوں گے, 7, 8 اور 9 ہوں گے. اگلے الیکشن میں جس طرح اس دفعہ مرزا صاحب نے, ذوالفقار مرزا نے بدین میں کھڑے ہوا, 3-4 ڈسٹرکٹس میں ذوالفقار مرزا جیسے 3-4 لوگ کھڑے ہو گئے, تو سندھ میں بھی جو ہے نا ان کی جو بنی ہوئی ہے وہ تھانہ کچہری اور وڈیرے کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے ان کی بچی ہوئی ہے, اور متبادل نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ بچا چلا ہے. یہ اپنا یہی ریٹین کر لیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں. پر میں فار اے لانگ ٹائم پیپلز پارٹی کا مستقبل پاکستان میں دے آر آن دیئر وے ڈاؤن. پی ٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی, یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا, اور پاکستان میں اپوزیشن کی ضرورت ہے. انہوں نے لوگوں کو بڑی امیدیں دلائیں, ابھی بھی ہیں, کیونکہ یہ انٹیسٹڈ پارٹی ہیں, یہ ابھی پاور سرکلز کا اتنا حصہ نہیں بنے, مافیاز کا حصہ نہیں بنے, امیدیں بڑی ہیں, پر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب لیڈ نہیں کر پا رہے. آج ان کا بیان لاسٹلی میں کہہ دوں یہ کہ جناب نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو میں تابع ہوں گا. بھائی صاحب آپ اپوزیشن ہیں, وہ تو پرائم منسٹر بن چکے ہیں, آپ کو بننا ہے, آپ کو انشور کرنا ہے کہ وہ نہیں بھی آتے آپ وہاں رہیں. عامر صاحب کوئکلی وقت کم ہے, ہم لوگ اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. پی آئی اے بحران جو ہے, تنقید تو بار بار کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی کی جانب, لیکن جو نیا انکشافات ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی پی آئی اے کی کشتی ڈبونے میں برابر کی ذمہ دار ہے, اور تقریباً 611 تعیناتیاں کی گئی ہیں موجودہ حکومت نے. تو اگر ملازمین کی بھرتیاں اور تعیناتیاں ہی پی آئی اے بحران کی وجہ تھی تو پھر 611 ملازمین کو کیوں بھرتی کیا گیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے, اور یہ رپورٹ ہے جو قومی اسمبلی میں خود حکومت نے پیش کی ہے, وہیں سے ہم نے نکالی ہے. اور اس میں جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ 2013 سے اب تک انہوں نے جو اس میں بھرتیاں کی ہیں, اس میں موسٹلی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 36 جو ہیں ایئر ہوسٹسز ہیں. چلو ہمیں ضرورت ہے ینگ بلڈ کی, آنا چاہیے. جو اور چیز ہے اس میں 26 جو ہیں پنجاب سے ہیں, آؤٹ آف 36 وہ پنجاب سے ہیں. اس میں انہوں نے وہاں سے لے, کس وجہ سے لے ہیں, فیئر انف. دوسرا یہ ہے کہ جو تعیناتیاں کی گئی, یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ فنی جو لوگ تھے وہ زیادہ ہیں, لیکن جو میں نے یہ اس میں چیز دیکھی ہے کہ سینئر اس میں ٹیکنیشین جو آتے ہیں, جہازوں کی خرابیاں بھی وہیں پہ ہیں, ان کے ٹائم ٹیبل بھی ہمیں اگین ڈسٹرب لگ رہے ہیں. اور جو اہم چیز مجھے دیکھنے میں اس میں نظر آ رہی ہے وہ ہے خسارہ. ٹھیک ہے, 57 بلین روپیز کا خسارہ نواز شریف صاحب کے دور میں پی آئی اے کو. خقان عباسی صاحب کی اپنی پی آئی اے ہے, نہیں اپنی ان کی ایئر لائن ہے, وہ پروفٹ میں ہے. میاں نواز شریف صاحب کا کاروبار پروفٹ میں ہے. ابھی انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروائے ہیں, میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کا بزنس جو ہے وہ بھی اس میں چل رہا ہے, اس میں آپ کا اچھا چل رہا ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ کہتے تھے ہم بزنس مین ہیں, ہم آئیں گے ملک کو چلائیں گے, ملک کا بزنس بہتر کریں گے. اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ اگر پیپلز پارٹی تعیناتیاں کرے تو غلط ہے, لیکن وہی کام اگر مسلم لیگ نون کرے تو ٹھیک ہے. بریک کے بعد تبصرہ لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے پی آئی اے بحران کے حوالے سے. عامر صاحب آپ سے میں تبصرہ لینا چاہوں گی. دوسروں پر الزام, خود وہی کام, نون لیگ کا وتیرہ بن گیا ہے.
پی آئی اے کے حوالے سے تو خاص طور پہ ان کا تھرو آؤٹ ایک مس ہینڈلنگ رہی ہے. آج ہی محمد زبیر صاحب کا آرٹیکل چھپا ہوا ہے اخبار میں کہ جناب ہمارا بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اور پتہ نہیں سسٹم کے متعلق کیا کیا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایشو ہی یہی ہے کہ ان کا یہ تضادات تو ہیں بھی ہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور اس سے مزید بڑے تضادات ابھی چل رہے ہیں کہ ابھی آج کی وہ خبر ہے کہ جناب وہ پاکستان ایئر ویز انہوں نے نا لانچ کر دی ہے. یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب یہ کوئی علیحدہ کمپنی ہے. پہلے انہوں نے کہا جی نہیں یہ پی آئی اے کی سبسیڈری کمپنی ہے, وہ پھر بعد میں ایس سی سی پی کو وہ کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ نہیں جناب یہ ایز اے پرائیویٹ کمپنی سیپریٹ کمپنی کے طور پر رجسٹر ہوئی ہے. اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کا رول ویزا بھی پی آئی اے کیا ہوگا, کس کو کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کی نیشنل ایئر وے اتنا بڑا ایشو ہے, یہ اناؤنس کر دیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. کوئی پرائیویٹائزیشن کی میں کہتا ہوں کہ پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جناب آپ نے یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ میٹرو شیٹرو کر کے آپ گورنمنٹ گھس رہی ہے پروجیکٹس میں ٹرانسپورٹیشن کے, ایک طرف جہازوں کے اندر سے وہ نکل رہے ہیں. تو لارجر یہاں پہ کوئی اکانومسٹ بیٹھے ہونے چاہیے. اس گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب بھی الحمدللہ ایم بی اے اور وہ اکاؤنٹنٹ ٹائپ ہیں, تو ڈار صاحب بھی اکاؤنٹنٹ ہیں. یہ اکاؤنٹنٹوں سے بھری ہوئی ہیں جو کہ بیلنس شیٹ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, کوئی نوٹ گنتے رہتے ہیں کہ جناب یہ وہ ہے. کوئی اس کے سوشیو پولیٹیکل جو ہے نا نظام دیکھ نہیں رہا کہ جناب پاکستان کو کتنی پرائیویٹائزیشن دنیا بھر میں فیصلے ہو چکے ہیں. اس سے لوگوں نے اچھے رزلٹ بھی لیے ہیں, برے بھی لیے ہیں. پاکستان نے خود 172 یونٹ جو کیے ہیں اس میں سے بینک وغیرہ چل گئے, کچھ نہیں چلے, لاسز میں جا رہے ہیں. سو ہمیں لارجر پالیسی آئے, اس میں پی آئی اے کو اسٹیل مل کو یہ کرے تو ہمیں سمجھتی ہے. لاسٹ میں اسٹیل مل سے مجھے یاد آ گیا ایک جملہ اسد انور نے بڑا اچھا کیا اسٹیل مل سے کیونکہ ریلیٹڈ ہی ہے. اس نے کہا جناب اس خاندان کا شیوا یہ ہے کہ ان کی اسپیشلائزیشن اتفاق بردرز کی یہ ہے کہ یہ اسٹیل ملز کے بادشاہ ہیں. وہ حسین نواز صاحب نے ابھی انٹرویو میں کہا کہ کس طرح ایک بالکل ناکارہ اسٹیل مل بیکار سعودی عربیہ میں تھی, مجھے دی اور میں نے ٹرن اراؤنڈ کر دی. ان کا خاندانی پیشہ ہے اسٹیل مل, اور یہ پاکستان کی اسٹیل مل جو ہے نا پی ایس ایل اس کو نہیں یہ ٹھیک کر سکتے. یہ بڑا جینوئن کوسچن آتا ہے. اپنی اسٹیل ملیں ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی پاکستان کی اسٹیل مل ہے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ تو اوور آل بنیادی طور پہ ایک پالیسی بنائیں, ہمیں بتائیں کہ جناب آپ نے اس اکانومی کو کیسے چلانا ہے, کتنا پرائیویٹائز کرنا ہے, کتنا آپ نے پبلک سیکٹر کرنا ہے, آپ نے اس سے نکالنا کیا ہے, اس میں بھی یہ فٹ ان کریں. ٹھیک ہے, جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں اس سے قومی ادارے کو کتنا فائدہ پہنچا ہے, کلاسز صاحب میں آپ سے سوال کروں گی, لیکن اس سے پہلے عامر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ جو پاکستان ایئر ویز ہے اس کا اعلان تو کیا گیا کہ یہ نہیں آئے گی, ایئر لائن آئے گی, لیکن یہ کیا پی آئی اے کے انڈر ہوگی یا پھر یہ علیحدہ سے ایئر لائن بنے گی؟ آپ کا کمنٹ کریں. یہ تضاد ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور بھی کوسچن ہے. فار ایگزامپل پی آئی اے کے جو روٹس جو ہیں وہ پی آئی اے کے نام پہ ہیترو کے اوپر وہ بکڈ ہیں. ابھی یہ نہیں جو آ جائے گی, آیا وہ ہمیں وہ والے رائٹس ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اس طرح کے ہزار کوسچن ہیں جو گورنمنٹ نے فیصلہ تو کر دیا ہے, کلیریفائی نہیں کیا کہ جناب یہ کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہوگا, اس سے کیا یہ تضادات بے تاشا نظر ہے. کوسچنز ہیں, they need to answer those questions. This is my and your plight. ٹھیک ہے کلاسر صاحب, یہ جو 611 تعیناتیاں ایک بار پھر سے ذرا اس پر آتے ہیں, اس پر فائدہ کتنا ہوا ہے؟ نقصان میں تو جا رہی ہی آ گیا, لیکن قومی ادارے کو کتنا فائدہ پہنچا؟ اب انہوں نے کیونکہ اس کا ایک ٹیکنیکل ایک بہانہ بنایا ہے کہ ہم نے فنی ماہرین زیادہ لیے ہیں. حالانکہ میں نے پوسٹ دیکھ رہا اس میں جی ایم بھی انہوں نے لگائے ہیں. بلکہ میں ابھی گیا تھا, جب میں دبئی گیا ہوں تو پی اے اے پہ گیا تھا, تو مجھے راستے میں پتہ چلا, انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے اوپر یا تبرہ پڑھتے رہتے ہیں میڈیا کے لوگ جو ہیں, مجھے ایک دو لوگ ملے پی اے اے کے, وہ کہ ہم کدھر جائیں کہاں مریں, آپ لوگ کہتے ہیں فوڈ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ فلاں چیز ٹھیک. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کا کچن کا ٹھیکہ کس کو دیا ہے؟ جو بیکری چلاتے تھے. یہ مجھے پی آئی کے لوگوں نے خود بتایا ہے, جو بیکری چلاتے تھے لاہور میں, انہوں نے نام بھی بتایا مجھے اس کا بیکری کا. اس بیکری کو انہوں نے کہا جی پی آئی کا ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ ان کو فوڈ سپلائی کریں گے. جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو اس کے بعد آپ, اور یہ ٹھیکہ انہوں نے خود دیا ہے, یہ موجودہ حکومت نے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے فوڈ جو ہے آپ کا سب سے اہم چیز ہے. کسی بھی ایئر لائن پہ جائیں, آپ ان پہ سفر کریں, وہ اگر کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ سروس اچھی دیں گے, پولائٹ ان کا ایٹیچیوڈ ہوگا, اس کے بعد سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان کو مسافروں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور اچھی چیز کھلائیں پلائیں. یہ چیز پی اے میں نہیں ملتی. مطلب میں دبئی آیا گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا سینڈوچ دے جائیں گے, کوئی چھوٹی سی کوئی ایسی جس کا آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا. تو اب اس کے بعد یہ کہنا پی اے ڈوب رہی ہے, تو ذرا ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بیکری والے کے پاس ایک جہاز کا آپ نے اس کو کچن کا ٹھیکہ دے دیا, وہ کیسے چلائے گا؟ یہ خرابیاں خود کرتے ہیں. 57 بلین کا لاس جو ہے یہ کیسے ہو گیا ہے؟ 57 بلین روپیز کا لاس ان کے دور میں ہوا ہے. 163 بلین کا لاس ان کے دور میں ہوا ہے. وہ آتے ہیں وہ برتھیاں کر لیتے ہیں, یہ آتے ہیں یہ برتھیاں کر لیتے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں, جی ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں, ہم آ کے چیزیں ٹھیک کرنا
کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ جو ہیں اس میں چیزیں نہیں ہونے دیں. لیکن یہ تو کلاسز صاحب بحران اور تباہیوں کی باتیں ہوں گی. اب ذرا اچھی خبر کی طرف آتے ہیں. پی ایس ایل کا جو ہے وہ آخری مارکا جاری ہے دبئی میں. عامر صاحب, پی ایس ایل نے پورے ملک کے ٹیلنٹ کو ایک بار پھر سے ابھرنے کا موقع دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ I think this is the best news that's happened to Pakistan in a long time. ہمیں فیل گڈ فیکٹر آتا ہی نہیں, اور ہم بھی, ہمارے پہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہم بھی نیگیٹو سٹوریاں کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں بڑے عرصے بعد جو اچھی خبر آئی ہے وہ پی ایس ایل کا ہونا ہی ہے کہ کرکٹ سے ایک تو ہے کہ لوگ انوالو ہو گئے ہیں, دوسرا یہ کہ ہماری جو اتنے عرصے سے بےزتی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ٹیم آنے کی دنیا کو تیار نہیں ہے, تو شاید ہمیں امید ہے کہ پی ایس ایل دبئی کے بعد سے شاید پاکستان میں ہو جائے. اور آف کورس اس سے جو ٹیلنٹ آیا ہے کہ نچلے لیول سے سارا ملا جلا کے, اور ہم آگے جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بھی اس میں سے کچھ ٹیلنٹ نکال کے وہاں استعمال کر سکیں گے. سب سے زیادہ کہ لوگ انوالو ہیں, لوگوں کو خوشیاں چاہیے. یہ الحمدللہ یہ ہمارے سیاستدانوں سے اور باقی لوگوں سے, تو ہمارے سے اینکروں سے بھی اچھی خبریں نہیں ملتی, تو اس میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کرکٹ آ رہی ہے. دس از ویری گڈ نیوز فار پاکستان, وی نیڈ دیٹ. ٹھیک ہے کلاسر صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تو بھائی اس کو کوئٹہ کو کر رہا ہوں پہلے دن سے. اسلام آباد میں رہتے ہو عامر صاحب, کوئٹہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر اس میں کہہ رہا ہوں, اس میں ایک تو اس کے بیسٹ ٹیم ون, سو نہیں آپ کہہ رہے ہیں, میں تو پہلے پوزیشن لے رہا ہوں, میں سیدھی پوزیشن لے رہا ہوں. میں تو کوئٹہ کے حق میں ہوں. اگر خدا نہ خاصا ہار بھی گئی تو ہم بڑی گریسلی اس کو گریس کے ساتھ ایکسپٹ کریں گے. بالکل, اور جو مجھے اس میں دکھ ہے, میرا جو برخوردار ہے وہ لاہور کی ٹیم کو پہلے اس نے سپورٹ کیا, لاہور قلندر کو. وہ ہار گئی تو اس نے پشاور وہ زلمے کو اس نے سپورٹ کرنی شروع کر دی. میں برخوردار, تیرے پاس بڑا ٹائم ہے, بڑا موقع ہے, تو اپنی پوزیشن چینج کرتا رہے. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں کوئٹہ کے ساتھ, اس میں بڑی اور بھی ریزننگ ہے. میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پہ میں ابھی گیا, 2-1 دن وہاں پہ گزارے, میں نے دیکھے دبئی میں میچز ہی دیکھے. اس میں جو ایک اہم چیز میرا خیال ہے, جہاں کرکٹ کی اچھی بات کرے, وہاں کے لوگوں کا پیشن. اور زیادہ مجھے وہاں پہ جو نظر آئے, پشتون نظر آیا ہے جو بہ رہا ہے اسٹیڈیم میں. پشاور زلمے کے ہارنے کی سب سے بڑی ان کو مایوسی بھی ہوگی, ہونی بھی چاہیے تھی بہت سارے. مطلب لوگ گئے ہیں, پیشن گئے ہیں, ٹکٹیں خریدی ہیں, لینڈز میں لگے. یہ آپ کو دبئی کی بات کر رہا ہوں میں. اگر یہی چیز پاکستان میں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کھلاڑیوں کو راضی کرنا اب بھی اتنا مشکل ہو جائے گا. صاحب, پی سی بی نے جو ہے وہ عمران خان اور نواز شریف کو دعوت دی تھی فائنل میچ کے لیے وہاں پر آنے کے, لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کیا. اس پر یہ بہت آپ نے اچھا سوال یاد دلایا. ایک تو عمران خان کے اگر نہ جانے کی وجہ یہ جو ہے اس کا مجھے نہیں اندازہ کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. جانا چاہیے تھا, عمران خان کو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں گئے, جو وٹ ایور دا ریزن. لیکن نواز شریف صاحب کے ریزن میں تھوڑی سی بتا سکتا ہوں جو میں نے اسٹیڈیم میں محسوس کی. وہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس پہ نعرے لگتے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف. اسٹیڈیم میں ہر میچ میں وہاں نعرے لگتے تھے, گو نواز گو, گو نواز گو. سو کسی جو کہ بہت بری بات ہے, ملک کے اندر جو کچھ ہو ٹھیک ہے, باہر یہ نعرے والا میں انہوں نے وہاں پہ جو میرا خیال ہے ایک یہ خوف تھا, ایک اس میں ان کے ذہن پہ ہوگا کہ میں یہاں پہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آؤں, نعرے لگیں گے تو وہ لائیو کور ہو رہا ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب تو اس چیز سے شاید ان کو کسی نے ایڈوائز کیا ہوگا بہتر ہو کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں, اور اس لیے نہیں گئے. ایک اور چیز کا بڑا چرچا ہو رہا ہے جو میں اس میں ایڈ کلاسز صرف کر دوں کہ آج میں ابھی یہ ٹکٹس دیکھ رہا تھا کہ بختاور اور بلاول جو ہے نا میچ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. بہت سارے سٹارز گئے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے نام گئے وہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے. اگر عمران خان صاحب جاتے تو وہ تو بلکہ کچھ ٹپس بھی دے سکتے تھے کھلاڑیوں کو. ٹپس دینے والی ان کی میرا خیال ہے اب وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. جو اچھی چیز ایک ہو سکتی ہے جو ہوئی ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ویمن, اس کی رچرڈ کی وہاں موجودگی جو ہے اس نے بھی بڑا, اور جس طریقے سے اس نے انجوائے کیا ہے نا گیم کو, ایک نیا کلر ڈالا. ایک چیز کا مجھے خطرہ ہے, خوف ہے, میں ابھی سے میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. باتیں ہو رہی ہیں کہ ویمن رچرڈ کو جو ہے نا آپ پاکستانی بیٹنگ کوچ لے لیں. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو دنیا جہاں کے بہترین پلیئرز آئے انہوں نے ہمیں کوچ کرنے کی کوشش کی, ہم نے کوچ ہونے سے انکار کیا اور ان کو ذلیل کر کے پاکستان سے بھیجا. کوئی تو اتنے غیرت مند تھے خود ہی مر گئے, انہوں نے کہا اس ٹیم سے کام کرنے سے بہتر ہے. کوئی اتنے فارن کوچز ہیں, میں ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں. ایک سر ویمن رچرڈ کی ایک عزت ہے, ایک گریس ہے, ایک کلاس ہے. فار گاڈ سے اس کو رہنے دیں. آپ نے اس کو پھر لے آنا ہے. آپ کے لڑکوں نے, کیونکہ یہ ہاف بیکڈ ہیں, ہاف لٹریئر ہیں, ہمارے جتنے بھی لڑکے جاتے ہیں یہ وہ ٹرین نہیں ہے جو کلاس ہوتی ہے ظہیر کی, میاں داد کی تھی, یا اس کے بعد عمران کی تھی, ماجد کی تھی, یہ بہت اور لوگ تھے. یہ جو کلاس ہے نا جو میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے وہاں پہ, یہ بالکل میری طرح گلی محلے سے آئے ہیں. ان کے مینرز میں, ان کے سٹائل میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ویمن رچرڈ صاحب کے ایک جو عزت ہے اس کو خراب نہ کریں, ان کو ایسے رہنے دیں. اور کلچر ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں, بڑے بڑے سخت اس کے ہمارا ریئیکشن, ان کو معاف کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ویمن رچرڈ معاف کر دیں. آپ کی ریکویسٹ پہنچ کی ہوگی متعلقہ حکام معاف کر دیں. ویمن رچرڈ کو معاف کر دیں. ایک اچھا ایک ہمارے ذہن پہ اس کو یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک اور نئی سٹوریز کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.